وبينات من الهدى والفرقان. حضرات، رمضان کی آمد ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، بلکہ دوہری خوش قسمتی کہی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر حضرت جناب مولانا شہاب الدین ندوی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں. آپ کا باقاعدہ تعارف تو ہماری جماعت کے سیکریٹری عبدالمتین منیر صاحب آپ لوگوں سے کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کو سمجھنے اور آج کل کے موجودہ سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنے میں مولانا کا بڑا عظیم ہاتھ رہا ہے، اور ہم اور آپ کو قرآن اور اسلام سمجھنے میں، اور آج کل کے نوجوان جس تضاد کا شکار ہو رہے ہیں کہ ایک طرف تو جدید تعلیم ہے اور دوسری طرف مذہب، وہ اس کو متضاد تصور کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. سائنس اگر صحیح معنوں میں سائنس کو اگر سیکھا جائے تو وہ یقیناً اسلام کی اور قرآن کی تائید ہی کرتا ہے. سائنس نے کبھی قرآن کی ضد یا قرآن کی مخالفت نہیں کی، اور قرآن بھی ہمیشہ ہمیں بار بار اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم قدرت کے مظاہروں کو اور اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کے قدرت کے مظاہروں کو بار بار اس کا مشاہدہ کریں اور اس سے ہم اخذ کریں اللہ کے قدرت کو. ابھی جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ ہمارے لیے قرآن تو بار بار ہمارے لیے چیلنج کر رہا ہے کہ تم قدرت کے مظاہروں کو دیکھو اور اس کا مشاہدہ کرو. انشاءاللہ مولانا آپ کے سامنے قرآن اور سائنس کے موضوع پر مفصل بیان فرمائیں گے. میں درخواست کرتا ہوں جناب عبدالمتین منیر صاحب سے کہ آپ مولانا کا باقاعدہ تعارف کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج جیسا کہ معلوم ہے آپ کو، مولانا شہاب الدین ندوی صاحب ہماری اس جماعت کے اس مبارک محفل میں ہمارے مہمان ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے. خطاب سے پہلے حسب ضرورت، حسب عادت روایت ضروری محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ابتدائی کلمات آپ کے سامنے اس مناسبت سے پیش کیے جائیں. حضرات، اس وقت آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لادینیت پھیل رہی ہے. دین سے بیزاری چاہے وہ مسلمانوں میں ہو چاہے غیر مسلموں میں ہو. جیسے عیسائیوں وغیرہ میں بے دینی مسلسل پھیل رہی ہے. آج سے 300 سال پہلے یہ بے دینی اس دنیا میں موجود نہیں تھی، بلکہ دنیا میں عوام کی ایک بڑی اکثریت دین سے وابستہ تھی، دینی اقدار سے وابستہ تھی. لیکن آج سے 300-400 سال پہلے تاریخ نے فرانسیسی انقلاب کی صورت میں ایک انقلاب دیکھا، جس کے بعد اس دنیا میں بے دینی، بے فکری، علمانیت اور سیکولرزم پھیلنا شروع ہو گیا. فرانسیسی انقلاب کے آنے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہندوستان میں جو رومن ایمپائر تھی، یا یہ کہیے کہ جو عیسائی حکومتیں تھیں یا عیسائی عوام تھے یا عیسائی مذہب کا اقتدار جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، انہوں نے یونانی فلسفے کو اپنے عقائد کی بنیاد بنایا. بائبل میں
ان جغرافیائی مسائل کو داخل کیا یا پھر ان سائنسی مسائل کو فلسفیانہ نظریات کو داخل کیا جو یونانیوں سے مسیحیوں کے ورثے میں آئے تھے، اور مسیحیوں نے یونانی عقائد کو اپنے عقیدے کی بنیاد بنا دیا۔ لہذا یہ ایک وہ مذہب جسے دعوتی مذہب ہونا چاہیے تھا، وہ فلسفیانہ گتھیوں میں الجھ گیا اور ان مسائل کو انہوں نے دین کا حصہ سمجھ لیا جن کا دعوت دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لہذا جب اس تاریخ کے دوران جب دنیا ایک نئے موڑ سے گزر رہی تھی، اس وقت بڑے بڑے سائنسدان نیوٹن وغیرہ کے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی اور عیسائی اس وقت جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ سائنس کے خلاف ہے، تجربات کے خلاف ہے، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ان آنکھوں کے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے خلاف ہے۔ لہذا انہوں نے اس مسیحیت کے خلاف عالم بغاوت بلند کی، جس کے نے فلسفیانہ عقائد کو، یونانی عقائد کو، یونانی فلسفے کو اور یونانی غیر تجرباتی سائنس کو انہوں نے اپنے دین کی بنیاد بنا لیا۔ لہذا جو عقلانیت پسند تھے، جو سائنسدان تھے، ان کا غلبہ ہوا، اور اس دنیا سے آہستہ آہستہ ابتدا میں عیسائیوں سے، اس کے بعد پھر مسلمانوں سے دین دور ہوتا گیا۔ تو جیسے کہ میں نے مختصراً ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کی تفسیر کے لیے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب ماذا خسر العالم، یا جس کا ترجمہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج زوال کا اثر، اس کے پڑھنے والے بہتر طور پر اس کو جان سکتے ہیں۔ تو حضرات، جب دین دعوت کے بجائے صرف فلسفیانہ نظریات رہ جاتا ہے تو دین اپنی حساسیت، اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے، اور اس میں وہ کشش باقی نہیں رہتی جس سے دنیا کو پیغام پہنچے، دنیا کی اصلاح ہو۔ لہذا بعد کے ادوار میں مسلمانوں میں بھی یہ الجھنیں پیدا ہوئیں، اور مختلف طور پر کوششیں ہونے لگی کہ اسلام کو عقل سے قریب کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہندوستان میں ایک بڑی کوشش سر سید احمد خان کے ذریعے سے ہوئی، اور مصر میں ایک بڑی کوشش طنطاوی جوہری کی تفسیر الجواہر کے ذریعے سے ہوئی، جس میں سائنس کو، اسلام کو سائنس کا تابع یا سائنس کے برابر کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی۔ اور اس وقت ہمارے ہندوستان میں جو حضرات اس ناحیے سے جو دعوتی لحاظ سے بھی اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے، ہمارے محترم مولانا شہاب الدین ندوی صاحب گزشتہ 3 دہائی سے اس موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، آج سے 2 دہائی قبل 1969 میں، جہاں تک میرا خیال ہے، اس وقت اپولو 11 چاند پر گیا تھا۔ اس وقت بعد لوگوں نے اس مسئلے کو قرآن حدیث میں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اور اس کو ایک اہم مسئلہ، دینی مسئلہ اس کو بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں مولانا شہاب الدین ندوی، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، ندوے سے فراغت کے بعد آپ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ انہیں علمی کاموں میں لگنا چاہیے، اور اپنی چمڑے کی تجارت کو، منڈی کو، انہوں نے جو کچھ تھا اپنا مال اثاثہ، انہوں نے ایک اسلامی اکیڈمی کے لیے کپڑے کی تجارت کو جو ہے انہوں نے مال و اثاثہ اس کو اپنے تجارت کو ختم کر کے انہوں نے جو کچھ ان کے پاس پونجی بچی تھی انہوں نے اسے لگا دیا اس سائنسی تحقیق کے موضوع پر۔ اور اس زمانے میں صدق جدید میں 1900 جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے 1969 میں اور 70 میں چاند کی تسخیر قرآن کی نظر میں کے عنوان سے مسلسل مضامین شائع ہوئے، اور پھر یہی مضامین ایک کتاب کی صورت میں شائع اور مقبول ہوئے۔ آج جو ہمارے محترم مولوی طلحہ صاحب نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیات کا تعلق اسی سائنس کی تسخیر قرآن کی نظر میں جو آپ نے تحریر فرمائی ہے، اس کی بنیادی فکر انہی آیات سے مولانا نے عرض کیا ہے۔
اس کے بعد پھر مولانا نے تعمیر و فکر کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، اور پھر مسلسل 20 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور اس موضوع پر وہ مسلسل اپنی محنت صرف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہندوستانی مسلمان جس طرح دوسرے میدانوں میں دنیا کے مسلم مفکرین سے آگے بڑھ رہے ہیں، مولانا بھی اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اس وقت مولانا کو موضوع دیا گیا ہے اسلام اور سائنس کا، اور جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں چند باتیں پیش کی تھیں، مجھے امید ہے کہ اسی کے تعلق سے مولانا شہاب الدین ندوی صاحب بھی اس کا احاطہ کرتے ہوئے، ان سوالات کا احاطہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک پرمقصد خطاب فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ چونکہ مولانا ایک مصنف ہیں، اور مصنف کا ایک بہت بڑا مقرر ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ موضوع بھی خالص علمی موضوع ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بڑی دلچسپی سے مولانا کی افادت عالیہ سے مستفید ہوں گے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، میں سب سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں قبل اس کے کہ کچھ آپ کی خدمت میں اپنی بات پیش کروں۔ وہ یہ کہ میں مقرر نہیں ہوں، تقریر کرنے میری عادت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ضرورتاً کچھ باتیں بول لیتا ہوں، یہ اور بات ہے۔ قلم کا آدمی ہوں، قلمی لائن میں جس طرح سے میں کام کرتا ہوں، اس طرح سے بولنے کے معاملے میں میں ذرا پیچھے ہوں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بات کو مربوط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ بہرحال آپ اس کو تقریر سے زیادہ ایک گفتگو کہہ سکتے ہیں، ایک بے تکلف ماحول میں اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، چونکہ مجھے قرآن حکیم سے بہت زیادہ شغف رہا ہے، اور میرا خاص موضوع جیسا کہ ابھی محترم عبد المتین منیری صاحب نے تعارف کرایا، قرآن اور سائنس ہے، اور میری علمی زندگی کا آغاز بھی اسی موضوع سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے، اور یہ بھی میں عرض کروں، میں اپنی اس علمی زندگی میں آنے کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ حضرات کو میری علمی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل ہو جائیں، اور معلوم ہو کہ میں اس لائن میں کس طرح آیا۔ جیسا کہ ہمارے محترم منیر صاحب نے ابھی فرمایا، میں ایک تاجر تھا۔ 1956 تک میری تجارت تھی، کپڑے کی تجارت، اچھی خاصی تجارت تھی۔ بنگلور کے مضافات میں چکباناوار ایک مقام ہے، وہاں کا میں خاص باشندہ ہوں۔ بنگلور سے 12 میل دور چکباناوار، وہیں پر میری تجارت تھی، اور تجارت کرتا رہا۔ اور میں نے اپنی ایک ذاتی لائبریری اپنی کوششوں میں چھوٹی موٹی مطالعے کا شوق رہتا تھا، کتابیں جو بھی کتاب ملتی خرید لیتے اور جمع کرتے پڑھتے رہتے۔ اس زمانے میں شاید 1952 یا 53 کا زمانہ ہوگا، میرے ہاتھ ایک کتاب لگی، آپ شاید واقف ہوں گے، وہ اس زمانے کے بہت مشہور مصنف تھے ڈاکٹر غلام جیلانی بلخ، جن کی کتاب دو قرآن دو اسلام وغیرہ بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن ان کی دو قرآن بہت مشہور ہوئی۔
اور وہ مشہور اس وجہ سے ہوئی کہ اس کا موضوع صحیح تھا، لیکن انہوں نے اس میں چند باتیں قاعدے کی بھی بیان کی، لیکن کچھ غلط باتیں بھی بیان کی، اور خاص کر علماء پر کیچڑ بھی اچھالا انہوں نے۔ وہ ایک منکر حدیث تھے، وہ بعد میں سنا کہ وہ طائب ہو گئے، طائب ہو کر اب وفات پائی، واللہ عالم کہاں تک سچ ہے۔ بہر صورت اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک تہلکہ پیدا ہو گیا، ایک تہلکہ مچ گیا کہ انہوں نے ان کا ایک خاص جملہ تھا، پیٹنٹ جملہ، کہ ملا قرآن کی آیات کو چھپاتا ہے، ملا یہ چھپاتا ہے، ملا وہ چھپاتا ہے، ہر جگہ وہ ایک جملہ دھرایا کرتے تھے ٹیپ ریکارڈر کی طرح، اور ایک قرآن اور سائنس کے بارے میں کچھ قرآنی آیات کی تشریح کرتے اور کہتے کہ بے تکلف کہتے کہ یہ دیکھو ملا یہ سب چھپاتا ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء حضرات جو ہے اگرچہ وہ اس میدان میں کچھ کمزور سے ہی، لیکن چھپانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک بالکل ایک اتہام ہے۔ لیکن اس کتاب کو پڑھ کر میرے خیالات بدل گئے، اور میرے ذہن میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ کھوج پیدا ہوئی کہ دیکھیں قرآن کو قرآن کی زبان میں حاصل کریں، اور پھر دیکھیں کہ ملا نے کیا چھپایا ہے اور کیا ظاہر کیا ہے۔ اور یہ داعیہ اتنی شدت سے پیدا ہوا کہ میں اپنی تجارت کو چھوڑ چھاڑ کے 1956 میں ندوۃ العلماء لکھنؤ چلا گیا، اور وہاں پر 4-5 سال 6 سال تعلیم حاصل کر کے 1962 میں فارغ ہو کر میں آیا ہوں، اور پھر اپنی تجارت کرتا رہا۔ 1968 تک پھر دوبارہ تجارت کرتا رہا، اور 1968 میں اپنی تجارت کو بالکل ختم کر کے قلم دوا سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تک میں نے کچھ پسنداز کر لیا تھا، اپنی کمائی کے ذریعے سے کچھ ذریعہ معاش بنا لیا تھا تاکہ کسی پر ڈپینڈ نہ ہو سکوں، کسی پر انحصار میرا نہ رہے، اور میری چھوٹی سی وہ آمدنی ہوا کرتی تھی، اسی میں اپنا جو ہے معاشی مسئلہ حل کر کے اس لائن میں لگ گیا۔ اور 1969 میں جو اپولو 11 گیا اور آرمسٹرانگ اور ایلڈرن وغیرہ یہ چاند پر پہنچے، اور پھر اس کے بعد علمی دنیا میں ایک سوال جواب کا بازار گرم ہو گیا کہ چاند پر جانا آنا آیا یہ دینی اعتبار سے شرعی اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے اس کا انکار کر دیا، بعض علماء نے تذبذب کا اظہار کیا۔ تو اس زمانے میں میرا مطالعہ چونکہ بالکل تازہ تھا، اور سائنسی علوم کو میں اسی انداز میں حاصل کرتا رہا، قرآن اور سائنس پر غور کرتا رہا، اور طالب علم کے زمانے سے یہ سارے مسائل تقریباً حل کر چکے میں نے قرآن اور سائنس سے۔ اس موقع پر میں نے لکھنا شروع کیا۔ چاند پر صدق جدید میں میرے مضامین کافی، جیسا کہ ابھی محترم عبدالمتین صاحب نے بیان کیا، اور مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی مرحوم اس زمانے میں بڑے قدردان تھے، بڑے معترف تھے، اور جیسے ہی میں کوئی مضمون بھیجتا وہ فوراً شائع کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ہمت افزائی بھی کی، اور میرے مضامین شائع ہوئے اور بہت مشہور و مقبول ہوئے، اور یہاں اتنے مشہور ہوئے ہند و پاک کے اکثر اخبارات میں وہ نقل ہوتے رہے۔ غرض یہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہر صورت اس طرح سے میری علمی زندگی کا آغاز ہو، اس کے بعد کئی کتابیں لکھی میں نے۔ تو اس وقت آپ حضرات کے سامنے مجھے قرآن اور سائنس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور چونکہ وقت جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تفصیل میں سے بیان کروں۔ بہر صورت چند اہم ترین پوائنٹس بیان کروں گا میں۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو آپ ذہن نشین کر لیں تو مجھے امید ہے کہ اس موضوع پر سمجھنے، سوچنے اور اس آگے بڑھنے میں کافی مدد ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو خاص کر اس طرز سے سوچنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ فکر جدید، تہذیب جدید کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلم نوجوانوں میں تعلیم یافتہ طبقے میں جو شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں، ان شکوک و شبہات کا جواب دیا جا سکے، اور وہ الحاد و مادیت کا جو سیلاب آ رہا ہے فکر مغرب کی راہ سے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت اسلام کو اصل چیلنج جو درپیش ہے وہ فکر مغرب کا ہے، فکر مغرب اور اس کے فلسفوں کا مختلف طریقوں سے۔ تو میں اب قرآن اور سائنس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں
اسلام میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ شریعت یا عبادات اخلاق وغیرہ کوئی اور چیز ہے اور معیشت، تہذیب، تمدن، سیاست وغیرہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ ان دونوں کا ایک جامع تصور پیش کرتا ہے اسلام، جس کا تصور دیگر ادیان میں نہیں پایا جاتا، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے کوئی اور مذہب ہو۔ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جس میں یا تو صرف دین کا تصور پایا جاتا ہے یا دنیا کا، جس طرح کہ یہودیت ہے، یہودیت میں صرف دنیا پرستی ہے، اس میں آخرت کا کوئی واضح تصور نہیں ہے۔ آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے بائبل کا، اس میں آخرت کا، قیامت کا کوئی واضح انداز میں تذکرہ نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیاوی نعمتوں سے متعلق ہے۔ اس کے برعکس آپ مسیحیت کا جائزہ لیجئے، نیو ٹیسٹیمنٹ کو دیکھیے، عہد جدید جس کو کہتے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اس میں صرف آسمانی بادشاہی تھی، بادشاہت کا تذکرہ ہے، یعنی صرف آخرت سے متعلق ہے اور دنیا کے متعلق کوئی واضح تصور نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ تکریم آدم کے تصور سے ناآشنا ہے، بلکہ آدم کی شخصیت کو اتنا بگاڑ کر پیش کیا گیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو استحادی ان سے جو لغزش ہو گئی تھی، اس کو وہ موروثی طور پر اس کو جو ہے وہ اصلی گناہ اصلی تصور کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے تمام انسانوں میں وراثتاً سرایت کرتا چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو کر، حالانکہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، مصلوب ہو کر تمام کے گناہ انہوں نے ڈھو لیے اور تمام کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہ گھڑے ہوئے عقائد اور ہیں، اور انہوں نے آدم کی تکریم، آدم کی تشریف، آدم انسانیت کا وہ کوئی تصور کو اتنا بگاڑ کر پیش کیا ہے کہ ایک طرف افراط ہے، دوسری طرف تفریط ہے۔ یہی حال دیگر مذاہب کا بھی ہے۔ تو اسلام میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، اسلام دین اور دنیا کا جامع تصور پیش کرتا ہے۔ اسلام جو ہے عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاملات بھی ہے، سیاست بھی ہے، تمدن بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، تمام زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کا جو صحیفہ ہے، سرکاری صحیفہ قرآن حکیم صرف شرعی مسائل سے متعلق نہیں ہے، صرف نماز روزے سے متعلق نہیں ہے، صرف وضو اور تیمم کے مسائل ہی پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں دیگر بہت سے علوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر ایک مختصر سا رسالہ اصول تفسیر پر لکھا ہے، اس میں قرآن حکیم کے 5 علوم بتائے ہیں۔ 5 علوم کیا ہیں؟ علم احکام ہے۔ علم احکام کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کو شرعی مسائل کہہ لیجئے، جس کو فقہائے کرام نے واضح طور سے بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ علم ہوا علم احکام، اور دوسرے علم مخاصمہ کہلاتا ہے۔ علم مخاصمہ کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ قومیں جن کے عقائد، جن کے اخلاق بگڑ گئے اور جنہوں نے دنیا میں مختلف قسم کے فسادات برپا کیے، چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے معیشت اور تمدن کے اعتبار سے ہو، ان کے ساتھ وہ ان کی اصلاح کے لیے وہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا گیا ہے۔ مثلا یہود، نصارہ اور مشرکین اور معاندین یا ان قوموں سے، ان قوموں کے بگڑے ہوئے عقائد کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہارے یہ بگاڑ ہے تم میں، اور اس کی اصلاح اس طرح سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی مفصل علم ہے اور اس کا نام علم مخاصمہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا علم ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ اپنی اصطلاح میں علم التذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں۔ علم التذکیر بآلاء اللہ کا مطلب ہے وہ چیزیں
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کے طور پر اس دنیا میں رکھی ہیں، اس دنیا میں پیدا کی ہیں، مختلف اشیاء کی صورت میں پیدا کی ہیں، کائنات کی تمام اشیاء جو ہیں یہ جو ہے یہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گناتا ہے انسان پر۔ وہ انسان جو خدا کو نہیں مانتا، خدا کا معاند ہے، خدا کا باغی ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے وہ بیان کرتا ہے کہ اے انسان دیکھ میں نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی، یہ چیزیں عطا کی، تو کیوں میرا انکار کرتا ہے؟ جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور اور متکبر بنا دیا ہے؟ اس رب کی طرف سے، اس مہربان رب کی طرف سے جس نے تجھ کو پیدا کیا اور تیرے جسمانی اعضاء درست کیے اور تجھے جو ہے ایک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا اس نے تیری ترکیب، تیری تشکیل کر دی۔ تو ایسے مہربان رب سے تو کیوں برگشتہ ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس قسم کی جگہ اس قسم کی آیات سے اللہ تعالیٰ جو ہے متنبہ کرتا ہے انسان کو، اور انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنی نعمتوں کو گناتا ہے۔ تو یہ ہوا علم التذکیر بآلاء اللہ، اور ایک ہے علم التذکیر بایام اللہ، یعنی فلسفہ تاریخ کے ذریعے سے جو قومیں گزری ہیں ان کے زوال کے اسباب کیا تھے، ان کے عروج کے اسباب کیا تھے، پیغمبروں نے کس طرح اپنی قوموں کو سمجھایا اور کس طرح ان پر عذاب الہی مسلط ہوا، یہ تمام حقائق پیغمبروں کے قصے میں، گمراہ قوموں کے قصے میں بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح ان کو تباہ کیا گیا، تباہ و تاراج کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک مستقل علم ہے، اس کو علم التذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں علم ہے علم آخرت۔ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کو کیا کیا اجر و ثواب دے گا اور باقی انسانوں کو کیا سزا دے گا، اس کا مفصل بیان۔ تو غرض حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 علوم کو، قرآن حکیم کو کے تمام مضامین کو ان 5 علوم میں سمیٹا ہے اور ان 5 علوم کا جامع قرار دیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ساری باتیں آ گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی مفسر نے اس انداز سے بیان نہ کی ہوں۔ باہر صورت یہ جو سائنسی علوم، جو کائنات سے متعلق جو امور قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں وہ تیسرے علم میں آتی ہیں، علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اور یہ میرا موضوع یہی ہے، اور اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ مزید باتیں عرض کروں گا۔ اچھا، اب اس سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، یہ جو ہے متقی لوگوں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے، راہ ہدایت ہے، ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ تو ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ اور بعض لوگوں نے اس کا ایک تنگ مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ صرف شرعی مسائل جو ہیں وہ ہدایت ہے، باقی جو کچھ ہے وہ ہدایت سے الگ چیز۔ لیکن نہیں، قرآن حکیم کے جب 5 علوم ہیں تو 5 علوم میں ہدایت ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی قرآن حکیم صرف شرعی مسائل کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح سے علم احکام بیان کرتا ہے اسی طرح علم تذکیر بھی بیان کرتا ہے، اور علم آخرت سے متعلق بھی مسائل بیان کرتا ہے، گمراہ قوموں سے متعلق ان کے جو غلط عقائد، غلط تصورات اور غلط اعمال ہیں اس کا بھی تحلیل و تجزیہ کرتا ہے۔ تو ان تمام امور میں یہ ہدایت نامہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز، روزے یا حج اور زکوٰۃ سے متعلق تو ہدایت نامہ ہو اور بقیہ امور میں ہدایت نامہ نہ ہو، ایسا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن حکیم ایسی جامع کتاب ہے جس کا جو ہے یہ جواب نہیں ہے، اور ایک معجزہ، جس طرح سے 1400 سال پہلے معجزہ تھی یہ کتاب، اسی طرح قیامت تک ہر اعتبار سے یہ کتاب معجزہ ہے۔ یہ اس کے معجزے، اس کا اعجاز ایسے طریقوں سے ظاہر ہوتا رہے گا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکے گا
یہ ایک زمانے میں کسی علم کا زور ہوتا ہے، کوئی علم جو ہے وہ عروج پر ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ اپنا کمال دکھاتا ہے۔ کسی زمانے میں منطق و فلسفے کا زور تھا، کسی زمانے میں انشا پردازی کا زور تھا، کسی زمانے میں بلاغت کا زور تھا، اور آج سائنس اور فلسفے کا زور ہے۔ تو موجودہ دور میں بھی اس کا اعجاز اور اس کا معجزہ ہونا صاف ظاہر ہے۔ اگر ہم واقعی اس کو کتاب ہدایت تصور کریں، واقعی اس انداز سے اس میں غور کریں، تو ہم کو اس اعتبار سے بھی موجودہ دور کا جو چیلنج ہے، جو فکری چیلنج ہے، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ہم کو وہی چیزیں اس میں ملتی ہیں جس کو ہم اپنا کر موجودہ چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور موجودہ فکری دھاروں کو ہم موڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک جامع ہدایت نامہ ہے، یہ صرف شرعی مسائل ہی کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہر اعتبار سے یہ ایک ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اچھا، اب قرآن اور سائنس کے تعلق سے میں چند باتیں، 2-3 باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ امور کائنات کا بیان کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ علوم کائنات مختلف، اور علامہ طنطاوی جوہری جو مشہور مفسر جن کی تفسیر الجواہر بہت کافی مشہور ہے، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے القرآن والعلوم الاسریہ، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے قرآن حکیم میں یہ ارض و سماوات اور اس میں جو عجائب و غرائب ہیں اور جس میں اشیاء، مختلف اشیاء ہیں، اس کے تعلق سے تقریباً 500 آیتیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اور یہ آیتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کو ہم نظر انداز کرتے، ان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے موجودہ دور میں وہ مقصد کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جدید علوم یا سائنسی علوم کے کئی پہلو ہیں اس کی افادی نوعیت سے۔ یہاں ہم کو ان لوگوں سے کوئی بحث نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں سائنس اور مذہب میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے اور کانفرنٹیشن ہے، ایسے لوگوں سے ہم کو کوئی بحث نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقتاً اس قسم کی کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، اس قسم کی کوئی کشمکش حقیقتاً نہیں ہے۔ حقیقتاً جو ہے اصل کشمکش قرآن اور سائنس میں نہیں ہے۔ سائنس تو قرآن کے خادم اور اس کی حاشیہ بردار ہے۔ آپ سائنسی علوم کا جتنا زیادہ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیجئے، جتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجئے، پھر اس کے بعد قرآنی علوم، قرآنی آیات پر غور کیجئے، آپ کو ایسا معلوم ہوگا وہ بہت سے حقائق جو سائنسی علوم میں ہم کو ملتے ہیں اور وہ جو ہے کلیات کی شکل میں ہم کو قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں ایسی کئی مثالیں بیان کر سکتا ہوں، بے شمار مثالیں بیان کر سکتا ہوں۔ صرف ایک مثال بیان کروں گا جسے میں نے اپنی تازہ کتاب قرآن حکیم اور علم نباتات میں کوٹ کیا ہے، اور وہ میری کتاب کا موضوع بھی یہی ہے۔ وہ کلوروفل یعنی اس کو خضرہ یا سبزہ کہا جاتا ہے، اور وہ جو ہے یہ کلوروفل کس کو کہتے ہیں؟ یہ نباتات میں جو ہرا رنگ کا مادہ ہوتا ہے، ہرے ہرے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے، اصل میں پتیوں میں ایک ذرہ ہوتا ہے جس کو کلوروپلاسٹ کہتے ہیں، سائنس کی اصطلاح میں، باٹنی کی اصطلاح میں کلوروپلاسٹ کہتے ہیں، اور اس میں کلوروفل نام کا ہرا مادہ بھرا رہتا ہے۔ آپ خوردبین سے کسی پتی کا تجزیہ کیجیے، خوردبین لے کر دیکھیے، آپ کو فاصلے پر، تھوڑے فاصلے پر وہ ہرے رنگ کے ذرات نظر آئیں گے، باقی پتی جو ہے بالکل بے رنگ کی رہے گی۔
وہ بالکل نزدیک آپ خالی آنکھ سے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا پوری پتی سبز ہے، لیکن حقیقتاً پوری پتی سبز نہیں. کسی بھی درخت کی پتی آپ آج دنیا میں 4.5 لاکھ قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، پیڑ پودے. 4.5 لاکھ قسم کے نباتات میں آپ کسی بھی پتی کا آپ تجزیہ کیجئے، خودبین سے دیکھیے، آپ کو دور ذرات نظر آتے ہیں. اس میں کلوروفل ہوتا ہے، اور وہ کلوروفل کیا کرتا ہے، وہ سورج کی روشنی لیتا ہے اور فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ، زمین سے پانی لے کر کلوروپلاسٹ تیار کرتا ہے، جس کو نشاستہ کہتے ہیں. اور وہی نشاستہ جو ہے بعد میں پھلوں کی شکل میں میٹھا خوشگوار مادہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، نشاستے کا مطلب خوشگوار میٹھا رسیلا مادہ. اور وہ جو ہے تمام غذا کا بنیادی جز ہوتا ہے، چاہے وہ چاول ہو، گیہوں ہو، دال ہو، دلیا ہو، پھل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں وہ جو ہے بنیادی مادہ اس کا وہ ہوتا ہے. تو یہ پروٹین الگ چیز ہے، پروٹین دوسری چیز کو کہا جاتا ہے. یہ اس کو جو ہے فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں، اس پورے عمل کو، شعاعی ترکیب کا عمل. اچھا، قرآن حکیم کا میں نے سورہ نام کی 99 آیت کا میں نے مطالعہ کیا، اور میرا خود یہی رہتا ہے، میں سائنٹیفکلی فیکٹس کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر قرآن حکیم میں تلاش کرتا ہوں کوئی چیز مجھے ایسی مل جائے جو بنیادی معلومات، بنیادی حقائق سے متعلق ہو. تو اس قسم سے میں نے بہت سی آیتیں، بہت سے حقائق، اسرار اس کے کھوج نکالے ہیں. تو یہ کلوروفل کی تھیوری مجھے قرآن میں مل گئی. وہ میری کتاب کا وہ مرکزی موضوع ہے، قرآن حکیم اور علم نباتات کا. تو وہ تھیوری یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے وہ آیت، هو الذی انزل من السماء ماء، هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا. یہ آیت ہے سورہ انعام کی 99 آیت. کیا شروع کیا کہا میں نے ابھی، هو الذی انزل من السماء ماء، مجھے آیت جلدی سے یاد نہیں آتی. وہ الذی، وہی ہے جس نے آسمان سے یا بادل سے پانی برسایا. هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، الفاظ پر غور کیجیے آپ. فاخرجنا به نبات كل شيء، ہم نے اس پانی سے ہر قسم کے نباتات، نبات كل شيء، ہر قسم کے نباتات ہم نے اگا دیے. فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا، پھر اس نبات سے ہم نے ایک سبز چیز نکالی. خضر کہتے ہیں سبز چیز کو، شیئن اخضر کے معنی میں. اب مختلف مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں بالکل صحیح مفہوم بیان کیا ہے. خضرن سے مراد ہے شیئن اخضر. تو ایک ہم نے اس سے ہری چیز نکالی. فاخرجنا منہ خضرا نخرج منہ حبا متراکبا، اسی خضر سے، اسی سب چیز سے، یا اسی کلوروفل سے ہم جو ہے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں کوئی تعبیر نہیں ہے، کوئی کھینچتان نہیں ہے. قرآن کا میں دیکھیے یا تعویل کا میں قائل نہیں ہوں، اور میں منصوص طور پر جو لغت سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں، اور بالکل کلیئر کٹ مفہوم بیان کرتا ہوں. میں کوئی ہیر پھیر نہیں، اس میں کوئی کھینچتان نہیں، کوئی تعویل نہیں. تو اس بہرحال اس قسم کے بے شمار حقائق قرآن حکیم میں موجود ہیں. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں پورا ایک دن اس قسم کے حقائق میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ اتنا وقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، اس لیے میں کچھ اشارات دوسری طرف میں کچھ باتیں مزید بیان کروں گا. تو ایک تو یہ ہوا قرآن حکیم میں
کائنات سے متعلق اسرار و حقائق ایک خاص اسلوب میں موجود ہیں. وہ سائنس جس انداز میں بیان کرتی ہے حقیقت سے، وہ انداز قرآن کا نہیں ہے. قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا ایک خاص طرز ہے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے ولا تنقضی عجائب، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، قیامت تک اس کے عجائب، اسرار و عجائب جاری رہیں گے، چاہے دنیا کتنی ہی فارورڈ، کتنی ہی جو ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے. اور اس میں کھوجنے والے کھوجتے رہیں گے، غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے. حقائق کا ایک سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جس میں جتنا زیادہ آپ تیریں گے اتنا ہی وہ اور گہرا ہوتا جائے گا، اور اس کے حقائق کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو بہر صورت قرآن حکیم میں یہ سائنسی امور یا کائناتی امور بیان کرنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ گمراہ انسانوں کو راہ راست پر لانا، ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، اور ان کے ذہنوں میں جو الحاد اور لادینیت پائی جاتی ہے اس کو دور کرنا اور خدا سے قریب کرنا. یہ اہم ترین مقصد ہے. اور اس کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے. وہ دوسرا مقصد یہ ہے، قرآن حکیم دیکھیے جگہ جگہ کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھ دی گئی ہیں. عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کی جگہ، بعض جگہ کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، بعض جگہ کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون. کچھ مختلف الفاظ، مختلف اسلوب بدل کر جو ہے اس میں متنبع کیا گیا ہے، جھنجھوڑا گیا ہے انسان کو کہ ان آیات پر، ان حقائق پر غور کرو، سمجھو، اور جو ہے اس کے نتائج، عقلی نتائج، منطقی نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرو. تو ایک تو یہ چیز ہوئی. اور اس کا دوسرا ایک افادی پہلو ہے. سائنسی علوم پر جب ہم غور کریں گے، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی، جیولوجی، اب کسی بھی علم میں آپ غور و فکر کیجئے، انسان کا علم جو ہے آگے بڑھتا جائے گا. اور اس میں جو ہے وہ سائنس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کو بھی فروغ حاصل ہوگا. جب ظاہر بات ہے کائناتی علوم ترقی پائیں گے تو اس کا بھی دائرہ، صنعت کا دائرہ یہ بھی بڑھتا جائے گا. صنعت ہی کا دوسرا نام ٹیکنالوجی ہے. اچھا، ایک حقیقت آپ کے سامنے یہ عرض کروں میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان اول کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کو کون سا علم دیا گیا؟ قصے آدم میں ہم کو ملتا ہے، بیان کیا گیا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. تمام نام سے کیا مراد ہے؟ الاسماء کلھا، تمام نام، ہر قسم کے نام. یہ مفسرین بیان کرتے ہیں اس سے مراد ہے اشیاء اور ان کی خصوصیات، ان کے آثار و خواص کا علم دیا گیا تھا حضرت آدم کو. علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابن کثیر، امام رازی، امام اور دوسرے امام زمخشری اور کئی مفسرین نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے. اکثر مفسرین کی نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء اور ان کے آثار و خواص کا علم دیا گیا تھا. اچھا، اب دیکھیے سائنس، آپ کہتے ہیں سائنس، یہ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس جو ہے اشیاء کا مطالعہ. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں،
چاہے وہ زمینی ہو، چاہے تحت الارض زمین کے اندر کی ہو، چاہے وہ فضا کی ہو، چاہے آسمانوں کی ہو، یہ اشیاء کائنات ہی کا مطالعہ وہ بھی کرتی ہے۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیولوجی، اسٹرانومی لیجیے، اسٹرانومی میں فلکیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، بایولوجی میں جو ہے حیوانات اور نباتات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیولوجی میں ارضیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، زیر زمین پائے جانے والی اشیاء، اور فزکس اور کیمسٹری میں ان اشیاء کا تجزیہ کیا جاتا ہے، چیر پھاڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں کتنے تناسب کے ساتھ موجود ہیں اور اس میں کیا کیا قوتیں کار فرمائیں، چاہے وہ برق و بھاپ کے تعلق سے ہو، چاہے روشنی کے تعلق سے ہو، چاہے آواز کے تعلق سے ہو، یہ فزکس اور کیمسٹری۔ غرض یہ سائنسی علم کیا ہے؟ سائنسی علم اشیاء کی چیر پھاڑ اور ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ، یہی علم حضرت آدم کو علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے، تمام نام، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے تفسیر ابن جریر میں، ھذا بعیر، ھذا جبل، ھذا نہر، ھذا فلاں فلاں فلاں، یہ چیز اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، یہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ اور بخاری شریف میں جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب شدت کا وقت ہوگا اور تمام لوگ جو ہے دہشت زدہ رہیں گے اس روز کی ہیبت سے، اس وقت تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے انت ابونا خلقک اللہ بیدک وعجز لک الملائکہ وعلمک اسماء کل شیء، یہاں اس کی تشریح ملتی ہے، الاسماء کلہا، اس کی تشریح حدیث شریف میں ملتی ہے، وعلمک اسماء کل شیء، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ تو یہ علم جو ہے حضرت آدم کو ان کی پیدائش کے وقت ہی دے دیا گیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ قصہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک اعجازی انداز میں مذکور ہے قرآن حکیم میں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس پر ہم لوگوں نے غور نہیں کیا۔ ہم تو اس پر خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر حضرت آدم کو فضیلت دے دی، سارے نام بتا کر پہلے ہی جو ہے وہ امتحان میں پاس کرا دیا، پھر جو ہے کہہ دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ لیکن اس میں کیا چیز، کیا سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے، اس پر ہم نے غور نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا اور یہ ہے آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر پیدا کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، پھر اس کے بعد مکالمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان، پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کیوں ایسی مخلوق کو کیوں خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرتی ہے اور خون ریزی پیدا کرتی ہے، ایسی مخلوق کو کیوں خلیفہ بنائے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اور اس نے حضرت آدم کو تمام اسما سکھا دیے، بتا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آپ بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں کے سامنے اشیاء پیش کی گئی، بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کے کیا آثار ہیں، کیا خواص ہیں. نہیں بتا سکے وہ. تو پھر حکم ہوتا ہے آدم کو، آئے آدم تم بتاؤ. وہ پر تمام چیزیں بتا دیتے ہیں. اب وہ جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے سجدہ کرو آدم. سجدہ حقیقت میں جو ہے وہ سجدہ کس نوعیت کا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باہر صورت اس سے جو ہے آدم کی تشریف، ان کی تکریم ظاہر ہوتی ہے. تو اس میں یہ پہلو پوشیدہ ہے ہمارے لیے، خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے. اور یہ قصہ جو ہے یہ اعجازی انداز میں بیان کیا گیا ہے. قرآن حکیم نے اعجازی انداز میں بیان کیا، وہ یہ کہ جو خلافت عرش کے لیے زمین میں اگر خلیفہ بننا ہے، اس زمین میں برتر رہنا ہے، تو یہ علم آدم یا علم اسما میں برتری ضروری ہے. یہ سبق ہم کو ملتا ہے اس قصے میں. اس کا مطلب یہ ہوا جو قوم یا جو ملت اس علم میں ماہر بنے گی، اس علم میں برتر بنے گی، وہ اس زمین میں خلیفہ بنے گی. یہ بالکل منطقی مفہوم ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. اور جو قوم اس میدان میں پیچھے رہ جائے گی وہ دوسروں کی دست نگر بن جائے گی، مفلس اور قلاش بن جائے گی. آج چونکہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس علم میں جو قوم فائق اور برتر ہے وہ جو ہے آج پورے زمین کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اور عسکری اعتبار سے، فوجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اور جو قوم اس میدان میں پیچھے ہے وہ بالکل دست نگر ہے اور ان کی کاسے گدائی یا جبہ سائی پر مجبور لاچار ہے. یہ جو ہے یہ فلسفہ آدم ہے، قصے آدم کا منطقی نتیجہ. تو باہر صورت یہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں بیان کر دیا تھا. پھر یہ دوسری جگہ یہ بھی ہے. دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے مشاہدہ نہیں کیا، دیکھا نہیں تم نے؟ سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے رام کر دیا ہے. کیا چیز؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں یعنی اجرام سماوی میں جو کچھ ہے، جو چیزیں موجود ہیں، جو قوتیں موجود ہیں، وہ سب تمہارے لیے رام کر دی گئی ہیں، تمہارے لیے مہیا کر دی گئی، تمہارے تابع کر دی گئی. تم ان سے فائدہ اٹھاؤ. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنًا، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں. ظاہری نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہری نعمتیں یہی جس کو کہ ہر عالم اور ہر عامی بخوبی جانتا ہے، جس میں کوئی زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. کھانے پینے کی اشیاء، مختلف چیزیں، یہ ہمارے رہنے کے لیے مکانات ہیں. اب مختلف ایسی چیزیں مہیا ہیں جو ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی وہ جو ہے ہماری آسائش کا باعث ہیں، اور ہماری پوشاک کے لیے، ہمارے رہن سہن کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہمارے تمدن کے لیے، غرض ہر طرح سے ہمارے لیے آسائش کا باعث ہیں. یہ ظاہری نعمتیں ہیں. اور کچھ باطنی نعمتیں بھی، پوشیدہ نعمتیں. پوشیدہ نعمتوں کا صحیح مفہوم موجودہ دور میں ظاہر ہوا ہے. پوشیدہ نعمتوں سے مراد ہے وہ نعمتیں جو برق و بھاپ یا آٹمک انرجی وغیرہ کی صورت میں جو پنہا ہیں مادے کے اندر، مادی قوا کے اندر. ان چیزوں کو موجودہ انسان نے دریافت کیا ہے. اگر 1492 میں زوال اسپین نہ ہوا ہوتا، مسلمان اس علم کے بانی ہیں،
साइंसी उलूम के बानी हैं और साइंसी उलूम में इस मैदान में लाने वाला कुरान हकीम है। कुरान हकीम ने आपको मालूम होना चाहिए, यूनानी साइंस जो है सिर्फ नज़रियाती साइंस थी, थ्योरेटिकल साइंस नहीं, वो तजुर्बाती साइंस नहीं थी, प्रैक्टिकल साइंस नहीं थी। साइंस का दाई अव्वल जो है कुरान हकीम है। कुरान हकीम कहता है देखो, समझो, गौर करो, तजुर्बा करो, मुशाहदा करो। नज़र, जगह जगह नज़र का लफ्ज़ आता है। नज़र के माने बगौर देखना। रूयत और नज़र में बहुत बड़ा फ़र्क है। रूयत जो है सिर्फ देखने को कहते हैं, लेकिन नज़र के माने में ज़्यादा वसअत पाई जाती है। बहुत गहराई के साथ देखना, गौर व फिक्र करना भी शामिल है नज़र के माना में। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ा सुतिहत व इलल अर्ज़ि इलल क्या है व इलल अर्ज़ि कैफ़ा सुतिहत। तो ये जो है जगह जगह कहता है अफला यंजुरून, अफला तंजुरून, ये जगह जगह इस तरह से बयान किया है। तो गरज कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल साइंस का बानी और दाई जो है, दाई अव्वल कुरान हकीम है। कुरान हकीम ही की बदौलत साइंसी उलूम की तरक्की हुई और कुरून वस्ता में मुसलमानों ने एक अपनी तहकीकात का ढेर लगा दिया। लेकिन ये दुनिया की बदकिस्मती है, मुस्लिम कौम की हमारी बदकिस्मती है कि 1492 में ज़वाल स्पेन के बाद जो है ये मुसलमान जो है इस मैदान में पीछे हो गए। उसके बाद मगरिबी कौमें आगे हो गई, वरना जो है इस फील्ड में आज जो पूरे ज़मीन की पूरे खिलाफत अर्ज़ के मालिक हम होते। और इसके लिए बड़ी बड़ी मुस्लिम रियासतों की जो है उसकी सरपरस्ती चाहिए। बग़ैर मुस्लिम हुकूमतों की सरपरस्ती के इस किस्म की चीज़ें तरक्की नहीं कर सकती। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की आज देखिए, खैर रूस तो ख़त्म हो गया, अमेरिका करोड़ों अरबों खरबों डॉलर सालाना अपने बजट में सर्व करता है। फौजी एतबार से, अस्करी एतबार से, सियासी एतबार से एक धाक बिठा दी है। तो ये जो है मुसलमानों को इस फील्ड में आगे आना चाहिए था। अल्लाह ताला फरमाता है वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अल्लाह ताला फरमाता है वाइदु लहुम, तैयार करो तुम। क्या चीज़ तैयार करो? काफिरों के लहुम से मुराद है तुम्हारे जो दुश्मन हैं, गैर मुस्लिम हैं, जो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे मुआनिद हैं, उनके मुकाबले के लिए इतनी कुव्वत तैयार करो जितनी कि तुम कर सकते हो। मस्तता तुम्हारी इस्तिताअत जितनी है। वाइदु लहुम मिन कुव्वत, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, जितनी कुव्वत और जितने घोड़े तुम तैयार कर सकते हो वो तैयार करो। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, इसका मकसद क्या है? ताकि तुम अल्लाह के दुश्मनों पर अपनी धाक बिठा सको। तुरहिबून इरहाब के माने आते हैं किसी पर अपनी धाक बिठाना। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, और तुम्हारे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर अपनी धाक बिठा सको। तो ये जो है फौजी और अस्करी एतबार से, सियासी और तमद्दुनी एतबार से हमारे लिए ज़रूरी था और है कि हम मुसलमान इस मैदान में, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ें और तरक्की याफ्ता कौमों का मुकाबला करें। आज भी अगर दुनिया में तकरीबन 50 मुस्लिम रियासतें पाई जाती हैं, अगर ये मुस्लिम रियासतें मुत्तहिद हो जाएं, कम से कम इनका एक कन्फेडरेशन हो, एक यूनियन हो, अगरचे वो पूरी तरह आपस में जुड़ ना जाए कोई ना सही, लेकिन एक मुत्तहिदा काज के लिए वो मिलजुल कर काम करें, मुश्तरका तौर पर काम करें, एक मुश्तरका अपनी मंडी बनाएं, अपनी मसनूआत खुद तैयार करें और दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ दें। तो आज जो है ये
इनकलाब आ सकता है, काया पलट सकती है। बहरहाल इम्कानात तो मौजूद है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास वसाइल मौजूद है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन करने के लिए आज़म नहीं है, इस्तिदा वो ये नहीं, हिम्मत नहीं है हमारे पास, और वो जहन और मेंटालिटी नहीं है। बस इसकी ज़रूरत है। बाहर सूरत ये किस्से आदम का एक पहलू है कि हम इस मैदान में कमज़ोर ना हों बल्कि ज़ोर आवर हों और आगे बढ़ें। ये खिलाफत अर्ज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वक्त बहुत काफ़ी हो रहा है और अभी बहुत सी बातें कहनी बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्यों कुछ और बयान करें जी कीजिए मुख्तसर। अच्छा, अगर मुझे वक्त होता या एक घंटा पहले जमा हो जाते हम लोग, लेट आ गया तो लेट हो गया। अभी नींद का भी वक्त है, सुबह में बहुत से लोगों को ड्यूटी पर भी जाना है, इस वजह से जो है मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिले, मैं मुखर्रिर तो नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें पता नहीं आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। मैं तकरीर के अंदाज में बात नहीं की मैंने, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अपने माफी ज़मीर को मैंने अदा कर लिया होगा। बाहर सूरत आज जो है मादियत का दौर है। मुख्तसर तौर पर चंद बातें अर्ज़ करके ख़त्म कर देता हूँ। मौजूदा दौर इल्हाद और मादियत का दौर है, और इस दौर में हमको जो है इल्हाद और मादियत के ख़िलाफ़ काम करना है। एक 2 मिनट ठहर जाओ भाई, 2 मिनट ठहर जाओ। इल्हाद और मादियत के ख़िलाफ़ हमको काम करना है, तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस इल्म में फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल करें। कम से कम दूसरी कौमों से ऊंचे ना जाए ना सही, लेकिन इतनी इस्तिदाद ज़रूर पैदा कर लें कि इसमें ये हम अपना कमाल दिखा सकें। और इसके दोहरे फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना तौर पर वो जो इल्हाद मग़रिब का जो चैलेंज है, मग़रिबी अफ़कार का जो चैलेंज है, मग़रिबी उलूम का जो चैलेंज है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे देखिए हमारे कॉलेज के नौजवान ऐसे नौजवान हैं जहाँ पर कॉलेज में जो है ऐसे नज़रियात पढ़ाए जाते हैं। मसलन डार्विनिज़म को एक सब्जेक्ट के तौर पर वो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। वो एवोल्यूशन थ्योरी, एवोल्यूशन एक मुस्तकिल चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जाता है, और उसमें यह कहा जाता है कि तमाम चीज़ें खुद बहुत डेवलप होकर हम पैदा हो रही हैं, कोई ना खालिक है ना क्रिएटर है। लेकिन ये जो है ये इस्लामी नुक्ते नज़र से ना सही। अब इस्लाम का को अभी और रहने ही दीजिए, कुछ साइंटिफिक नुक्ते नज़र से हम गौर करें तो हमको खुद साइंसी नज़रियात की रूह से ये बात गलत मालूम होती है। लेकिन ये मादा परस्त क्या करते हैं, वो अपने नज़रियात को छोड़ने पर तैयार नहीं है, और एक किस्म का उन्होंने वो एक ढटाईपन पैदा कर लिया है कि क्यों, इस वजह से अगर वो इस नज़रिए को छोड़ देंगे तो उसका दूसरा जो है अल्टरनेट नज़रिया जो है क्रिएशन, थ्योरी ऑफ क्रिएशन को तस्लीम करना पड़ेगा। अब चूँकि एवोल्यूशन को छोड़ना नहीं चाहते, इसी वजह से किसी ना किसी तरीके से चिपके हुए, हालांकि ये जो है आउट ऑफ डेट हो चुका है ये नज़रिया। ये एवोल्यूशन थ्योरी जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है। इसको खुद साइंसदान जो है, बहुत से साइंसदान इसको गलत कहते हैं। अभी एक किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शाया हुई है 1978 में, उसका नाम है क्या है वो, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इग्नोरेंस। उसमें तकरीबन 70-80 वहाँ के फुजला ने अपने इल्म में महारत हासिल, जिनको हासिल है, उन्होंने खुद लिखा है कि ये जो है ये आउट ऑफ डेट नज़रिया है, और इसके जो भी इसके फैक्ट्स बयान किए जाते हैं वो आउट ऑफ डेट फिज़िक्स के आउट ऑफ डेट थ्योरीज की ज़बान में बयान किए जाते हैं। एट प्रेजेंट वो सब फरसुदा हो चुके हैं। गरज से
कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम साइंसी उलूम में महारत हासिल करें तो खुद साइंसी उलूम के ज़रिए से हम साइंस में जो ये आपको मालूम होना चाहिए, साइंस और मादियत दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाज़ लोग गलती से कह देते हैं कि साइंस और मादियत एक ही सिक्के के दो रुख हैं, नहीं, बल्कि साइंस अलग चीज़ है, मादियत अलग चीज़ है। जहाँ तक साइंसी हक़ाइक़ का ताल्लुक़ है वो इस्लाम के और कुरान के जो हामी हैं, और जहाँ तक मादियत का ताल्लुक़ है उसी से हमको मुकाबला है। तो ये अगर सही माना में कोई साइंटिस्ट है तो वो तो मादियत का मुनकिर होगा, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल साइंटिस्ट जो हैं या तो मादा परस्त हैं, मुल्हिद हैं, या फिर वो जो है ये उनका नज़रिया बैन किस्म का है, ना इस तरफ ना उस तरफ, तो किसी की भी वो तायद और हिमायत नहीं करते। तो ये भी एक जो है इसमें भी तज़ब्ज़ुब की कैफियत पैदा हो जाती है। बाहर सूरत इस किस्म के मसाइल में जो है हमारा ज़रूरी है कि हम साइंसी उलूम का मुताला करें और असर जदीद का चैलेंज को हम सही तौर से समझें और सही तौर से उसका मुकाबला करने की कोशिश करें। हमने फुरकान एकेडमी जो बेंगलोर में कायम की है उसका मकसद यही है कि इस किस्म के चैलेंजों का मुकाबला किया जाए और इल्मी सतह पर इल्हाद और मादियत का रद्द किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें तकरीबन इन्हीं मसाइल और मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं और मैं तकरीबन 30 साल से इस मौजू पर काम करता रहा हूँ। और वो शाबानो केस के बाद मैंने वो शरई मसाइल पर भी कुछ किताबें लिखी हैं और वो एक अभी हालिया मौजू है, वरना मेरा असल मौजू तो कलामियात है। बस इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।